الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر کہ آپ نے مجھے اظہار خیال کا موقع دیا، اور گو کہ اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں اور جو گفتگو کرنی تھی یہاں کے ماحول کی وجہ سے وہ گفتگو کرنا بڑی مشکل ہو جاتی ہے، لیکن میں پاکستان کو مقدم سمجھتے ہوئے اپنے سیاسی مفاد کے بجائے پاکستان کے استحکام کے لیے کوشش کروں گا کہ یہ ایوان جس کی ذمہ داری پورا پاکستان ہے ذمہ داری کا مظاہرہ کرے. جناب اسپیکر، میں مبارکباد دیتا ہوں پاکستان کی عوام کو 16ویں اسمبلی کے لیے، اور یہ یہاں پہ منتخب لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو پورے پاکستان سے پاکستان کی عوام نے منتخب کر کے یہاں بھیجے ہیں. میں مبارکباد دیتا ہوں اس ایوان میں ہونے والے انتخابات جس میں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر منتخب ہوئے ہیں اور وزیر اعظم منتخب ہوئے، اور میں مبارکباد کا مستحق سمجھتا ہوں اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے اپنے ساتھیوں کو کہ وہ تمام الزامات، اندیشوں، خدشوں اور شکایتوں کے باوجود انہوں نے اس ایوان میں جمہوری عمل کا حصہ بنے، اور ان کو مبارکباد. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ان کی شکایتیں، ان کے خدشات، اندیشے، الزامات، جناب اسپیکر آپ اس ایوان کے کسٹوڈین ہیں، آپ کو کوئی پارلیمانی کمیٹی بنانی چاہیے اس پہ بات چیت کرنے کے لیے، اس پہ تحقیق کرنے کے لیے. اسی طرح وزیر اعظم سے میں مطالبہ کرتا ہوں، ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اس پہ آپ جوڈیشل کمیشن بھی بنا دیں تاکہ بات چیت کا، قانون کا، آئین کا راستہ اپنایا جائے شور کے راستے کے بجائے. اور یہ جو معاملہ ہے کہ یہ آئین پاکستان کی جمہوریت کا محور، سیاست کا مرکز ہے، اور سیاست کو گزشتہ 30-40 سال سے 50 سال سے یہ سیاست کو مداخلت کی شکایت رہی ہے. سیاست یہ سمجھتی ہے کہ مداخلت کی وجہ سے بار بار جمہوریت میں جو تعطل آتا رہا ہے، جو حکومت وقت سے پہلے رخصت ہوتی رہی ہیں، جو اسمبلی اپنی مدت پوری نہیں کر سکی ہے، پاکستان کے تمام مسائل کی کجڑ اس پہ بات کرنے جا رہا ہوں. یہ بات ہی نہیں سمجھ پاتے بیچارے، ان کے حق میں بات کر رہے ہیں تو بھی ناراض ہو رہے ہیں، یہ ان کے حق میں بھی بات کر رہے ہیں تو بیچارے ناراض ہو رہے ہیں. کائنڈلی آرام سے سنیں ممبر کو. فاضل ممبر بول رہے ہیں. تو جناب عالی، بیٹھ جاؤ. لیکن جناب اسپیکر جی، آپ نے یہ کہا، کل یہ کہا گیا کہ ہماری شناخت، ہمیں یہ کہا گیا کہ ہماری شناخت فارم 47 ہے، فارم غلط لگا دیا. ہماری شناخت 9047 ہے، فارم 47 ہے، 9047 ہماری شناخت ہے، اور فارم 45 ہمارے پاس ہے، فارم 45 ہمارے پاس ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں ان کی بات سنیں، لیکن یہ بات سننے کو خود تیار نہیں ہے. آج آپ کنٹینیو کرتے ہیں. جناب عالی، جناب اسپیکر، 2000 آپ بیٹھیں پلیز، آپ بیٹھیں جناب. ابھی بیرسٹر گوہر صاحب نے بات کرنی ہے، آپ کی پارٹی کے ممبر ہیں وہ بھائی، جو یہ بات بھی نہیں سنیں گے. بہرحال جناب یہ نہیں کرو. جناب اسپیکر جناب اسپیکر 2002 سے 2024 تک 2002 سے 2024 تک ان 22 سالوں میں 5 انتخابات کم و بیش وقت پہ ہوئے ہیں. جناب تشریف رکھیں. علی محمد، آپ کے لیے بھی بات کر رہے ہیں، آپ اس پہ بھی ناراض ہو رہے ہیں.
آپ سے مفاہمت کی بات کر رہے ہیں، اس پہ بھی آپ ناراض ہو رہے ہیں. اقبال بھائی بھائی آئے یار، آپ نے میری تقریر خراب کر دی. بس تقریر آپ کہتے ہیں ایک بار ماٹا کا کراچی سے الیکٹ ہوا. جناب اسپیکر، 2002 سے 2024 تک 22 سال سے انتخابات پاکستان میں الحمدللہ کم و بیش وقت پہ ہو رہے ہیں. ان 22 سالوں میں 4 ایوانوں نے اپنی مدت پوری کی ہے. 5 دفعہ انتخابات ہوئے ہیں، 4 ایوانوں نے اپنی مدت پوری کی ہے. ان 22 سالوں میں 4 مختلف جماعتوں نے وفاق میں حکومتیں بنائی ہیں. اور ہاں، یہ بات الگ ہے کہ وزیر اعظم اپنی مدت پوری نہ کر سکے. اب اس دفعہ 9 اور ان کو ملا کر 10 وزیر اعظم اس 22 سال میں بدلتے رہے. لیکن جو پاکستان کی سیاست کو شکایت تھی کہ جمہوریت کا تسلسل ان کو دستیاب نہیں ہوا، اس 22 سال میں جمہوریت کے تسلسل موجود رہا ہے. لیکن کیا یہ جمہوریت کا تسلسل خوشحالی، امن، استحکام کی ضمانت بن سکا ہے؟ نہیں بن سکا ہے. جناب اسپیکر، اس جمہوریت کے تسلسل کے بعد بھی ہم آج دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ ہمیں تو آئین معذور، قانون مجبور، انصاف مفرور اور عدالتیں یرغمال نظر آتی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس 22 سال کے جمہوریت کے تسلسل کے بعد پاکستان بحرانوں کے بھور میں گھرا ہوا ہے. ہم یہ آج بلاول بھٹو صاحب نے بھی، وزیر اعظم صاحب نے بھی، ہم سب یہ کہتے رہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ معاشی بحران ہے. سب سے بڑا بحران معاشی بحران ہے، مالی بحران ہے. لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑا بحران معاشی اور مالی نہیں بلکہ نیتوں کا بحران ہے. اگر آپ خود ٹیکس ارب پتی لوگوں سے نہیں لیں گے، اگر زراعت ٹیکس نہیں دے گی، اگر آپ کو زراعت پہ ٹیکس نہیں لگانا ہے تو جاگیردارانہ نظام پر آپ ٹیکس لگائیں. جناب عالی، اس نظام کو بدلنے کے لیے ہمیں سب کو لے کے ساتھ چلنا پڑے گا. اس نظام کے بطن سے وہ کچھ برآمد نہیں ہوا جس کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ اس وقت خطرناک صورتحال اختیار کر گیا اور کوئی آنے والے 20-25 سال میں اس کو درست کرنے کے کوئی امکانات نظر نہیں آتے. لیکن میں اس ٹریڈ ڈیفیسٹ سے زیادہ پریشان وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے جو ہمارے درمیان، ہمارے قوم کے درمیان موجود ہے. جناب عالی، مسئلہ ہم اس خطرے اور ہمیں ڈر ہے کہ پاکستان کہیں کو فائنینشل بینک کرپسی نہ ہو جائے. لیکن وہ جو مورل بینک کرپسی آلریڈی ہو چکی ہے اس پہ ہماری توجہ نہیں ہے. ہم کلیریکل ڈس آنیسٹی پہ تو قانون بناتے ہیں، لیکن جو انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی اس ملک میں تباہی مچا رہی ہے اس پہ ہم نے کبھی غور نہیں کیا ہے. جناب اسپیکر صاحب، جو کچھ 4 دن سے اس ایوان میں ہو رہا ہے، 2024 کی اسمبلی میں ہو رہا ہے، یہ 2018 کی اسمبلی میں بھی یہی ہو رہا تھا. فرق یہ تھا جو لوگ یہاں بیٹھے تھے وہ یہاں بیٹھے تھے اور جو یہاں بیٹھے تھے وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہی مسئلہ 2013 کی اسمبلی میں بھی تھا. وہ اسمبلی میں اس ایوان کے اندر سے شور باہر چلا گیا اور وہ دھمکی اور دھرنے سے اس ایوان پر دھواوے تک حالات وہی ہیں. یہ شور اور یہ شرابہ، یہ احتجاج، یہ جناب اسپیکر مجھے لگ رہا ہے کہ جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہی ہے. یہ ایوان اپنی حیثیت کھو رہی ہے. یہ شور پھر مداخلت کو آواز اور جواز دے رہا ہے اور اس کے بغیر
काम नहीं बन पाएगा। आज बिलावल भुट्टो साहब ने 18वीं तरमीम के हवाले से भी बात की है और वजीर आज़म पाकिस्तान से दरख्वास्त की है कि वफाक से मजीद रेवोल्यूशन होना चाहिए। अगर बिलावल भुट्टो साहब यहाँ मौजूद होते तो मैं उनसे पूछता कि 18वीं तरमीम जो कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर के लिए हुई है, वो एक्यूमुलेशन ऑफ पावर कैसे साबित हुई है। सबसे पहले सूबे डिवॉल्व करें जो सब्जेक्ट, उसको थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट को भेजने थे। और गैर मामूली हालात है जनाब स्पीकर, गैर मामूली हालात, गैर मामूली इक़दामात के मुतकाज़ी हैं जनाब। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से कुछ नहीं होगा, मुल्क को रेडिकल सर्जरी की जरूरत है। फॉर्म 47 हम अल्हम्दुलिल्लाह फॉर्म 45 रखते हैं, जिसके बाद भी फॉर्म 45 है, मिलकर इस इंतखाबात। और मामला ये है कि कुछ लोग कहते हैं, अगर इनकी बात सही समझ ली जाए कि इनको हराया गया है, तो भाई जिस तरह जितवाया गया था उसी लोगों ने उसी तरह हरा दिया है। 18 में जिस तरह जितवाया गया था 24 में उस तरह हरा दिया गया है। ये मिलकर बात करना चाहिए, जिसने आपको जितवाया था उसने आपको हरवाया होगा, अगर आपकी बात सही है तो। 18 में आप जीते थे, 18 में आप जीते थे क्या? और इसके साथ साथ मैं इस ऐवान में अपने इस इलेक्शन में अपने शहीद होने वाले साथियों को, सोहराब गोट के हमीदुल्लाह को, मंगो पीर के मोहम्मद नियाज को, मत्सर कॉलोनी की महबूबुल इस्लाम को, नाज़ाबाद के अहमद फराज को और सराजुल इस्लाम को भी खराज तहसीन पेश करता हूं कि वो जमहूरियत के रास्ते के शहीद हैं। बहरहाल हम ये समझते हैं कि जब तक सियासी कुव्वतों के दरमियान गुफ्तगू शुरू नहीं होगी तो फिर हमें कोई और बैठाएगा, घर भेजेगा। पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत एक बार फिर डिरेल हो जाएगी। इन रवैयों के साथ जमहूरियत नहीं चलती है। और पाकिस्तान में अगर आपको साथ देना है, हम आपका साथ देते हैं। आइए, हमने यहाँ पर जो मुफस्सिल तकरीरें हुई हैं कल 2 और आज, वो मुफस्सिल तो थी, मुकम्मिल नहीं थी, क्योंकि उसमें हल नहीं दिया गया था। कोई नुस्खा नहीं बताया गया था कि पाकिस्तान के इन मसलों का हल किन नुस्खों से इलाज होगा। अल्हम्दुलिल्लाह MQM ने एक नुस्खा, एक कीमिया ला के दिया है। आए हम तहरीक इंसाफ को दिखाते हैं, जिसमें डेवोल्यूशन ऑफ पावर के लिए ये 3 नुकात हैं जनाब आली जो हम पेश कर रहे हैं कि जिस तरह पाकिस्तान के आईन में वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत को आईनी तहफ़्फ़ुज़ मिला है, इसी तरह ज़िले हुकूमतों को भी आईनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। यह आइन फराहम करे जिस तरह पाकिस्तान के आइन में वफाकी हुकूमतों और सूबाई हुकूमतों के महकमे और इख्तियारात दर्ज हैं, इसी तरह ज़िले हुकूमतों के भी महकमे और इख्तियारात आइन में दर्ज हों। आइन हिफाजत करे पाकिस्तान की जमहूरियत की, और इस आइन को इस काबिल किया जाए कि आम पाकिस्तानी की हिफाजत कर सके। हमारी इस आइनी तरमीम में इस बात को पाबंद किया गया है कि NFC अवार्ड को PFC अवार्ड के साथ मशरूत किया जाए, और आइन वफाक को, सूबे को और ज़िले को एक ही फार्मूले के तहत वसाइल फराहम करे। और हम ये चाहते हैं कि जब तक पाकिस्तान में बुनियादी जमहूरियत ना हो, ज़िले हुकूमतें ना हो, आम इंतखाबात को कराना मुमकिन ना हो। बात बहुत करनी थी, लेकिन बात अगर ऐवान में नहीं होगी और वह ऐवान से बाहर होगी तो हमारी आवाज़ पहले भी बहुत तवाना रही है। इस पाकिस्तान के खातिर हमने भी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, लाखों जानों की कुर्बानी दी है, इस जमहूरियत की खातिर भी कुर्बानियाँ दी हैं। और इसके बावजूद हमने पाकिस्तान को हमेशा हम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे के साथ खड़े रहे हैं। ये हम ही थे कि जब पाकिस्तान की हुर्मत और अपने लीडर के दरमियान हमें फैसला करना पड़ा तो हमने पाकिस्तान के हक में फैसला किया है। और आज भी हम पाकिस्तान को कहते हैं
اور کتنوں کا لہو چاہیے تجھے ارد وطن جو تیرے عارض بے رنگ کو گلنار کرے. کتنی آہوں سے کلیجہ تیرا ٹھنڈا ہوگا, کتنے آنسو ہوں جو تیرے صحراؤں کو گلزار کرے, کتنے پیمانوں کے پرزے ہوئے تیرے ایوانوں میں, کتنے خواب تھے جو تیری شاہراہوں میں سنگسار ہوئے. ہم تو مجبور وفا ہیں مگر اے جانے جہاں اپنے عشاق سے کوئی ایسا بھی کرتا ہے. بہت بہت شکریہ.